السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 66۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ پھر سے سنیے، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو قرآن کی سب سے پہلی صورتیں ہیں، پیش پیش ہوں گی، آگے آگے چلے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ کتنے فضائل ہیں قرآن شریف کے، الگ الگ صورتوں کے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، تم اللہ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد مقبول ہونے والی اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑنا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے۔ یہ الگ الگ میں نے فضیلتیں بیان کی ہے صورتوں کی، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو بھی پڑھیے، پورے قرآن کو بھی پڑھیے۔ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اس سے دوستی کیجیے۔ بار بار کہتا ہوں، جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور ساری امت کو جو قیامت تک کے آنے والی ہے ان سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اور اے اللہ، یہ تیرا قرآن تیرا دسترخوان ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اے اللہ، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔